اکثر آپ میں سے بہنیں پوچھتی ہیں کہ جن دنوں میں ہمارے منتھلی سائیکل آتے ہیں ان دنوں میں ہم میکسیمم عبادت میں کیسے اپنا وقت گزاریں. سو ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں, لیکن جب ہم تسبیح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں سو اٹس اے گڈ انسینٹیو کہ آپ ان دنوں میں اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھیں. پلیز ڈونٹ پٹ اے فتویٰ آن اٹ کہ جی میں پیریڈز میں تسبیح کیسے پکڑ سکتی ہوں. اٹس جسٹ تسبیح, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کا ہاتھ پاک صاف ہے بالکل. دیر از نتھنگ رانگ ود یور ہینڈ, فائن. تو آپ تسبیح پکڑیں. اور بعض اوقات ہم جو ہے نا وہ بہت لمبا ٹارگیٹ بنا لیتے ہیں. میں 100 ٹائمز یہ پڑھوں گی, 100 ٹائمز یہ پڑھوں گی, 100 ٹائمز یہ پڑھوں گی. اف یو کین ڈو سیلف مینجمنٹ اور آپ وہ ساری تسبیح ہاتھ پڑھ لیتی ہیں, ویل اینڈ گڈ, پلیز گو ہیڈ. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہے میں پلان کرتی ہوں تسبیح پڑھنے کا مگر میں پھر پڑھ نہیں پاتی, کوئی ایک چھوٹا سا فریز تسبیح کا فکس کر لیں. لیٹس سے اس رمضان آپ نے اپنے پیریڈز کے دنوں میں بس کانسٹنٹلی تسبیح ہاتھ میں رکھنی ہے جتنا موقع ملے گا, اور آپ یہ تسبیح پڑھتی رہیں گی. لیٹس سے آپ میں سے کوئی اللہ کو جاننے کے لیے اللہ اکبر کی تسبیح پکڑ لیتا ہے. بس آپ 7 دن 6 دن آپ اللہ اکبر فل کانشیسنس کے ساتھ کرتی رہیے. آپ میں سے کوئی استغفار کی تسبیح پکڑ لیتا ہے, استغفر اللہ, ہر دانے پر ہر مرتبہ صرف استغفار پڑھیے. استغفار نہ صرف گناہوں کو بخش دیتی ہے, استغفار برکتوں کے دروازے کھول دیتی ہے. اور استغفار کا ایک جو کنسیکوینس جو پھل آتا ہے وہ یہ کہ انسان جتنی استغفار بڑھا دیتا ہے اور جتنی جینوین استغفار کرتا ہے, آسمان سے رزق برستا ہے اور اس کے پیروں کے نیچے سے رزق برستا ہے. تو کوئی ایک تسبیح پکڑ لیجئے. جب ہم ذکر القلبی کی بات کریں, آپ کو پتہ ہے پہلی وحی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اس میں جو پہلا لفظ تھا وہ بھی اسی قاف را حمزہ سے تھا. کیا لفظ تھا وہ؟ اقرا. سورہ علق کی پہلی آیت جو تھی, اقرا اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا. اقرا اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا. اب رمضان کا مہینہ اور قرآن کا مہینہ اور قرآن کی تلاوت, ہم جانتے ہیں یہ سب انٹر ریلیٹڈ ہیں آپس میں. جب ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کی بات کر رہے ہیں تو یہاں ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ میجورٹی اسکالرس کے نزدیک, کیونکہ ہم سب خواتین ہیں اور روزے رکھتی ہیں, اور ہمیں جب ہم بہت شوق سے روزے رکھ رہی ہوتی ہیں اور عبادت کر رہی ہوتی ہیں اور ریگولر قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں اور کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا قرآن مکمل ہو جائے کم سے کم ایک, تو اس میں ہمیں جو ہمارے نارمل سائیکل آتے ہیں, جو ہمارا پیریڈس کا پورشن آتا ہے, اس میں اکثر خواتین کو کنفیوژن رہتی ہے کہ ہم اس ٹائم میں کیا کریں. لیکن قرآن کا پڑھنا, قرآن جو کلام اللہ ہے, قرآن جس کو آپ اگر شریعت کے اندر دیکھیں تو ہم قرآن کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا وہ کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جس کا پڑھنا باعث عبادت ہے. قرآن میرے اور آپ کے لیے جنت کا ایک GPS ہے. قرآن کو پڑھیں گے, عمل کریں گے تو انشاءاللہ جنت کا راستہ آپ کے اور میرے لیے کھلتا چلا جائے گا. رمضان کے مہینے میں جن دنوں میں آپ نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا, روزے کی تو آپ کو قضا کرنی ہوتی ہے, آپ کو معلوم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پیریڈز کے دنوں میں جو نماز آپ کی چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا آپ کو نہیں کرنی ہوتی. اب اس میں آپ رمضان کے مہینے میں کیا کریں کہ جب آپ کو پیریڈز ہو جائیں اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو آلریڈی آپ کو حفظ قرآن یاد ہے آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں. بعض دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ پوری آیت ایک دفعہ ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے, اس کی اجازت ہے, اس لیے کہ اسکالرز اس کی اجازت دیتے ہیں. دوسرا قرآن کا کیا ہے کہ قرآن کو آپ ٹچ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے آپ گلوز یوز کر سکتے ہیں, آپ ٹرانسپیرنٹ شیٹ ٹیکسٹ کے اوپر رکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ نہیں بھی کرتے, بعض دفعہ لوگوں کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے گلوز پہنتے ہوئے, جیسے میں پرسنلی گلوز نہیں پہن کر قرآن پکڑ سکتی, مجھے بہت ہیزیٹیشن ہوتی ہے, میں نہیں کر سکتی. تو اس میں اسکالرس کہتے ہیں کہ جیسے آپ کا جو قرآن ہے, لیٹس سے اگر یہ قرآن ہے تو آپ اس کا پیج پلٹ سکتی ہیں ہاتھ سے پکڑ کے, آپ کا ہاتھ اس کے ٹیکسٹ پر ٹچ نہیں کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, اب جیسے آج کل ہمارے پاس ٹیبلیٹس ہیں, ہمارے پاس فونز ہیں, اسمارٹ فونز ہیں. اب اسمارٹ فونز کے اندر جو آپ کے موبائل ایپ ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو قرآن کا ایپ آتا ہے, آپ یہ بتائیں کیا جب آپ قرآن کا ایپ کھولتے ہیں اور آپ سلائڈ کرتے ہیں اسکرین کے اوپر تو کیا آپ کا جو ٹچ ہے وہ ڈائریکٹ قرآن کے رسم الخط کے اوپر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ڈائریکٹ اس کے اوپر نہیں ہوتا. تو اس میں بھی آپ سلائڈ کر سکتے ہیں, اس کی بھی اجازت ہے. جو پورشن آپ کو قرآن کا یاد ہے, مثال کے طور پر آپ میں سے کسی کو سورہ نبا یاد ہے, آپ میں سے کسی کو سورہ نازیات یاد ہے, کسی کو سورہ یاسین یاد ہے, سورہ رحمان یاد ہے, آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ بندش نہیں ہے کہ آپ جو ہے مثال کے طور پر اگر پڑھیں گے اما یتساءلون ایک آیت تو آپ اسے بریک کر کے پڑھیں گے اما یتساءلون, نہیں, آپ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. جتنا پورشن آپ کا حفظ ہے آپ اس کو ریوائز کرتے ہی رہیں. اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے ایک سورت یاد کی
اور آپ نے اس کو ابھی یاد کیا ہے. ایک تو صورت یاد ہوتی ہے نا جو بچپن سے یاد ہوتی ہے. مثال کے طور پہ سورۃ الاخلاص، اگر آپ اور میں 2 سال بھی نہ پڑھیں سورۃ اخلاص تو بھی کیا ہمیں یاد رہے گی؟ یاد رہے گی نا، بھولے گی نہیں. لیکن اگر آپ نے ابھی کوئی سورت یاد کی ہے، جیسے آپ نے جو ہے وہ سورۃ قیامہ یاد کی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ نے اس کو 5 دن 6 دن ریوائز نہیں کیا تو 5-6 دن کے بعد آپ نے جتنا اچھا اس کو یاد کر لیا تھا وہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گی. اس صورت میں آپ اپنا ریگولر ذکر کر سکتی ہیں پیریڈس کے دنوں میں، آپ اپنی کثرت سے تسبیح کر سکتی ہیں، آپ جو ہے جو درس لٹریچر ہوتا ہے، جو لیکچرز ہوتے ہیں آپ یہ سن سکتی ہیں، آپ تفاسیر پڑھ سکتی ہیں، آپ اپنا حفظ کیا وہ پورشن جو ہے اس کو بھی ریوائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو قرآن کے پڑھنے کے لیے، قرآن کا حفظ ریوائز کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. ایک چیز اور بھی ہے جو ہمیں بادر کرتی ہے، لیکن چونکہ علم ہے، اسکالرس کی طرف سے یہ چیز موجود ہے، شریعت کا حصہ ہے، اپنے کان سے گزار لیں. قرآن پڑھنے کے لیے سر کا کور ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کو اسکالرس کی اوپینینز مل جاتے ہیں. لیکن اگین بات کیا آتی ہے، کہیں پر شریعت چیزوں کو بالکل واضح کرتی ہے اور کہیں شریعت اجازت دیتی ہے. جیسے مثال کے طور پر جس کلچر میں آپ اور میں رہتے ہیں، اس کلچر میں ایک ڈیمانڈ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں یا قرآن پڑھائیں، اسپیسیفکلی قرآن کا علم. جیسے مثال کے طور پہ کوئی اگر گرامر پڑھا رہا ہے اور اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے تو شاید لوگ اتنا بادر نہیں کرتے ہیں اس چیز کو. لیکن کوئی قرآن کی ایکسپلینیشن کر رہا ہے، کوئی تجوید پڑھا رہا ہے، کوئی آپ کو جو ہے وہ کسی سورت کی ڈیٹیل بتا رہا ہے، اس صورت میں اگر اس کے سر پر دوپٹہ یا کوئی چادر یا کوئی بھی ہیڈ کورنگ نہیں ہوگی تو ایک بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے نا. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ آپ کی نالج میں یہ بات ہو. آپ کسی کو دیکھیں کہ کوئی خاتون بیٹھی ہیں اور قرآن پڑھ رہی ہیں، ان کا سر نہیں ڈھکا ہوا، اب آپ کا اور میرا مزاج ان پر کفر کا فتویٰ لگانے والا نہیں ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی اور میری نالج میں یہ بات رہے. آپ کو بتا اس لیے دیا کہ قرآن کی تلاوت کے لیے سر پر دوپٹہ رکھنا جو ہے وہ حجت نہیں ہے، آپ اس کے بغیر بھی تلاوت کر سکتی ہیں. آپ کر لیتی ہیں، آپ کا ایک ادب کا معاملہ ہے قرآن کے ساتھ، آپ کا پروٹوکال ہے، آپ اس کو ضرور فالو کیجیے. جی ایگزیکٹلی، بالکل. جی ہاں، دیکھیے اگر مثال کے طور پر پیریڈس کے دنوں میں جب میں یہاں پر آ رہی ہوں، جب مجھے پیریڈس ہوں گے تو کیا میں آپ کو پڑھانے نہیں آؤں گی؟ آف کورس ایسا نہیں ہو سکتا. پڑھنے پڑھانے کے لیے تو خاص اجازت ہے، پڑھنے پڑھانے کے لیے تو اتنی بھی اجازت ہوتی ہے. جو بچیاں ریگولر کہیں پر بیچلرس کی ڈگری اسلامک اسٹڈیز میں لے رہی ہوتی ہیں یا کہیں حفظ کر رہی ہوتی ہیں، ان کو تو ریگولر حفظ کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ حفظ اپنا ذرا سا بھی ریوائز نہ کرے تو ان کے تو ہاتھ سے چھوٹ جائے گا. تو وہاں پر ٹیچرس اور اسٹوڈینٹس دونوں اسی کنٹینیوٹی سے پیریڈس کے دنوں میں بھی اپنا حفظ آگے سے آگے جاری رکھتے ہیں، اپنی تلاوت جاری رکھتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے ریگولر روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کی بالکل اجازت ہے. تو پڑھنے پڑھانے کے لیے جتنا پورشن قرآن کا آپ کو لگتا ہے آپ نے یاد کیا ہے، اور اگر آپ نے پیریڈس میں اس کو ریوائز نہ کیا تو وہ آپ کو بھول جائے گا، تو آپ بھی اس کو ریوائز کر سکتی ہیں. آپ بھی اسی استاد اور شاگرد کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا چلے الحمدللہ. اب یہ چیز بتاتی کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ آپ کا اور میرا ریلیشن شپ ون آف سچویشن والا نہیں ہے، کبھی کبھار والا نہیں ہے. اس لیے آپ کو اتنی دین کی آسانیاں ملتی ہیں. لیکن دو چیزیں آپ نے سنی ہے، ایک بالکل بیسک بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں. آپ کو پتا ہے نا کہ ایک آپ کو باقی حاصل کرنی ہوتی ہے جو آپ حالت جنابت میں ہوتے ہیں. جیسے آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ سیکشل ریلیشن شپ ہوا ہے، اس صورت میں آپ کو جنابت کی حالت ہو جاتی ہے، آپ کو غسل کر کے پاک ہونا ہوتا ہے. صحیح؟ اس صورت میں بھی جنبی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے یا قرآن کو چھوئے. اب یہ جنابت جو کہ آپ کو سیکشل ریلیشن شپ کے بعد ہوئی، اور ایک جنابت حالت ناپاکی جو آپ کو پیریڈس کے دنوں میں ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ ناپاکی تو دونوں ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ جو حالت جنابت ہے سیکشل ریلیشن شپ کے بعد والی، اب اس سے کتنی جلدی آپ پاک ہو جاتی ہے، اٹس یور چوائس. یہ آپ کے پاس ہے نا. آپ جتنی جلدی غسل کر لیں گے آپ پاک ہو جائیں گے، آپ جتنا ڈیلے کریں گے آپ ناپاکی کی حالت میں رہیں گے. جو پیریڈس والی جنابت ہے، ناپاکی ہے، وہ آپ اور میں اس میں باؤنڈ ہیں کہ ہم ایک سائیکل کو پورا کریں، جس سائیکل کے اندر ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمیں اس دوران میں نماز سے دور رہنا ہے یا روزے سے دور رہنا ہے. وہ آپ کے اور میرے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ والی جنابت جو ہوتی ہے، یہ ناپاکی جو ہوتی ہے، یہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے سیکشل ریلیشن شپ کے بعد والی جنابت سے. تو جب آپ ہمیں اپنا ذہن کلیئر رکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کو آپ زندگی میں سے آن اے ریگولر بیسس بہت لمبے ٹائم کے لیے اومٹ نہیں کر سکتے ہیں.
ہر عورت کی زندگی میں ہر مہینے کے 5 سے 6 دن ایسے آتے ہیں جس سے وہ ٹوٹلی اپنے آپ کو قرآن سے ڈیٹیچ نہیں کر سکتی ہے. ہم بالکل ڈیٹیچ کر لیتے ہیں. وہ اس لیے ہم ڈیٹیچ کرتے ہیں کہ باقی مہینے میں بھی ہم باقی 25 دنوں میں کون سا ریگولر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں رمضان کے علاوہ. ہم تو کبھی کبھار قرآن کھولتے ہیں. کیا کھولتے ہیں قرآن؟ جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم قرآن کھولتے ہیں, جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم قرآن کھولتے ہیں, جب کوئی بات پوری نہیں ہو رہی ہوتی, خواہش پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم قرآن کھولتے ہیں. کسی کو کوئی بیماری لگ جائے تو ماں باپ جو ہے اگر خدا نخواستہ اولاد کو بیماری لگ گئی تو ماں باپ قرآن کھول لیتے ہیں, یا کوئی ڈیزاسٹر آ جائے, کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن کھولتا ہے. جبکہ قرآن آپ کی اور میری زندگی میں 24/7 رہنا چاہیے. اور مجھے اب آپ کو مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسا رہنا چاہیے اور کیسے آپ اور میں واکنگ قرآن بن سکتے ہیں. اس لیے ہم نے پچھلی 2 کلاسز میں کافی تفصیل سے بات کر لی کہ کیسے صحابہ اور صحابہ کے بعد کی جنریشن جو تھی وہ چلتا پھرتا قرآن ہوا کرتے تھے. اس چیز کی ضرورت ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اکثر خواتین کبھی بات کرتے ہوئے جذبات میں کہہ دیتی ہیں کہ میں تو قرآن کے لیے جان دے سکتی ہوں, میں اسلام کے لیے جان دے سکتی ہوں. لیکن جان بعد میں دیجیے گا, پہلے آپ اسلام کے ساتھ زندہ رہنا سکھا دیں اور سیکھ لیں. آپ اسلام کے مطابق زندہ رہیے, آپ اسلام کے اور قرآن کے مطابق زندگی گزاریے. یہ زیادہ آسان ہے, ورنہ تو بہت آسان ہے. مرنے میں کیا ہے, ادھر آپ کا انتقال ہوا اور ادھر آپ کی روح جو ہے وہ اوپر فلائی کر جائے گی اور زندگی کا معاملہ ختم ہو جائے گا. قرآن کے لیے مرنا نہیں, قرآن کے لیے جینا سیکھیے. یہ اپنا سلوگن بنائیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں آپ کو قرآن کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلنا جو ہے یہ آسان بن جائے گا. اور یہ قرآن جس کو مجھے اور آپ کو ایسا بتا دیا گیا ہے اور ایسا پورٹری کر دیا گیا ہے کہ شاید یہ صرف اور صرف عبادت ہی کے لیے پڑھی جانے والی کتاب ہے.